آگے بڑھیے. ایک سوال, قرآن محتاج ہے حدیث کا؟ ہاں, یہ اعتراض. قرآن محتاج ہے حدیث کا. اگر قرآن محتاج ہوا حدیث کا تو قرآن ناقص ہوا. کیسا مغالطہ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. کیا مغالطہ دیتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر حدیث کو ضروری قرار دے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ناقص ہوا. قرآن اپنی تفہیم میں محتاج ہے نبی کی احادیث کا, تو قرآن کامل کیسے ہوا؟ اس لیے کہ محتاج جو ہوتا ہے کامل نہیں ہوتا, ناقص ہوتا ہے. یہ ایک مغالطہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کی بات بھی تو کلام الہی ہے. ایک وہی مطلوب ہے اور ایک وہی غیر مطلوب ہے. اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. وما ينطق عن الهوى. اور ایک بات بتاؤں, یہاں لفظ ماں ہے, اور اگر عربی آپ کو نہ آتی ہو, چلو 15 دن یہاں رہتا ہوں, عربی پڑھا دیتا ہوں, ماں کا مفہوم بتا دیتا ہوں. ماں جو کچھ, علماء بیٹھو پوچھو, ماں کا مفاد ہے عموم, جو کچھ نبی کے لے لو, اور جو کچھ نبی بولتا ہے. وما ماں جو کچھ, وما ينطق عن الهوى, جو کچھ بولتا ہے وہ ہوا سے نہیں بولتا. جو کچھ بولتا ہے ہوا سے نہیں بولتا, بلکہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ وحی کی ہوئی وحی ہوتی ہے. اب بولو, اگر قرآن حکیم کا ایکسپلینیشن اگر نبی اپنی زبان سے کرے تو قرآن تو وہی مطلوب, اس کی تشریح وہی غیر مطلوب, یہ بھی کلام الہی وہ بھی کلام الہی. لہذا ناقص کہاں ہوا؟ ناقص کہاں ہوا؟ قرآن محتاج کہاں ہوا؟ اس لیے کہ وہی کی تفسیر وہی سے ہے. ناقص اس وقت ہوتا جب قرآن حکیم کی تفسیر اپنی مرضی سے نبی کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک وہی قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی تھی اور ایک وہی حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی تھی. اب آپ دلیل مانگیں گے کہ ایک وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی. دلیل کتنی دلیلیں دوں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنے دوں؟ الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. معلوم ہے کون سے مہینے ہیں؟ قرآن میں دکھاؤ گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں, پورے قرآن میں دکھا دو. قرآن کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں, کہاں لکھا ہو قرآن میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو وحی غیر مطلوب کے ذریعے معلوم کرایا گیا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں. اب منکرین حدیث نہ جانے کون سے مہینے میں حج کریں گے. جب جی چاہے حج کرو بھیا, جب چاہو حج کرو, جب جی چاہے کرو حج. اس لیے کہ قرآن میں تو ہے نہیں کس مہینے میں حج کیا جائے.